ایسا معاملہ ہے انسانی جان جہاں بھی انوالوڈ ہے، ظاہر ہے وہاں پہ جذبات بھی انوالوڈ ہیں۔ ہر ایک والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس شعبے میں بغیر انٹرسٹ کے کیا کوئی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو وہی پیشہ ملا ہے جو آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کو 6 مہینے تک وہ ٹیومر کسی بھی ڈاکٹر نے ہاتھ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس کی امی نے اور ابو نے مجھے دعائیں دی تھی۔ وہ مجھے السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو نیوز۔ ناظرین کرام، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر طیبہ وسیم صاحبہ، پرنسپل سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ جی، ڈاکٹری ایک مسیحائی پیشہ ہے، پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ جب بھی دکھ تکلیف میں مریض مبتلا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، ایک بیماری ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت کو بھی بڑا خراب کرتی ہے اور تکلیف کا باعث بنتی ہے، تو ڈاکٹر وہ پہلا شخص ہے جو اس کو راحت پہنچاتا ہے، جسے کہنا چاہیے نہ صرف تشخیص کے معاملے میں، نہ صرف علاج کے معاملے میں، دوسرا تسلی و تشفی کے معاملے میں بھی، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے انسانی جان جہاں بھی انوالوڈ ہے، ظاہر ہے وہاں پہ جذبات بھی انوالوڈ ہیں۔ تو آپ جو اگر آپ ڈاکٹر کو کہیں تو وہ ایک ٹرو سینس میں ساری چیزوں کا مرکہ ہوگا، تشخیص اچھی کرنے والا ہو، مریض کو تسلی و تشفی دینے والا ہو اور مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والا ہو، تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ اچھا، ایک ڈاکٹر ایک ہمارے ہاں ایک کامیاب ترین پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر ایک والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے۔ تو وہ اگر اس شعبے میں بغیر انٹرسٹ کے کیا کوئی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ اپنے ینگ ڈاکٹرز کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ درد دل جب تک آپ کے دل میں نہیں ہے نا، میرا وہ جو علامہ اقبال کا شعر بڑا پسند ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں، انسان کو اس نے معاملات کے لیے پیدا کیا، ورنہ یہی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تیری اتنی عبادت کرتے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے ایک انسان کو پیدا کرنے کی۔ تو جب تک انسان کے دل میں درد دل نہیں ہے اور اپنے پیشے سے محبت نہیں ہے، کسی بھی پیشے کو آپ دیکھ لیں، یہ ڈاکٹری نہیں، اگر یہ مالی جو پھول لگاتا ہے، مالی جو پھل لگاتا ہے، تو درخت لگاتا ہے، اگر اپنے درخت کے پیشے سے محبت نہیں ہوگی تو وہ اس طرح کے درخت کبھی پنپتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا ہی۔ اچھا میڈم، عموماً یہ کہا جاتا ہے، آپ نے بھی جذبات احساسات کی بات کی کہ ڈاکٹرز کے اندر یہ ہونا ضروری ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ عوامی رائے بھی ہے کہ ڈاکٹرز بہت سخت دل ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ایسے ہے کہ دیکھیے، جتنا اگر ہم جذبات کی راہ میں بہہ جائیں، جب بم بلاسٹ ہوتا ہے، کٹے پھٹے مریض آتے ہیں، جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں بلٹ انجریز ہوتی ہیں، ہمارے قوم ہماری نا، میں یہی کہتی ہوں من حیث القوم ہم ایک دوسرے کی عزت قدر نہیں کرتے، ہم رشتوں کو پیسوں میں تولتے ہیں، ایسا ہے نا؟ ایسا ہی، بالکل۔ ایک مرلے کی جگہ کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے، بھائی کے بچوں کو یتیم بنا کے ان کے ساتھ نوکروں والا سلوک ہوتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ ایک مرلے شاید آپ کے مقدروں میں ہونا ہی تھا، کبھی نہ کبھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے اگر آپ اپنے بھائی کے بچے کو دے دیتے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جانا تھا۔ اللہ کے ہاں چیزیں رائے گاں کبھی نہیں جاتی، جو نیکی رائے گاں نہیں جاتی نا۔ تو بات یہ کہ جب ہم اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یقین کیجئے لاہور شہر سے باہر نکلیں، آدھا وقت جو مسئلے آ رہے ہوتے ہیں وہ لڑائیوں کے آ رہے ہوتے ہیں، گلا کٹا ہوا، سر پہ کلہاڑیاں لگی ہوئی، اپنی خود بچے کو نہر میں ڈبو دیا اور کہا کہ فلانے نے ڈبویا ہے، اتنے دکھ بھرے واقعات ڈاکٹر دیکھتے ہیں۔ تو اگر وہ جذبات کی راہ میں بہہ جائیں تو وہ مریض کا علاج کیسے کریں؟ تو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ سخت دل ہوتے ہیں، یقین کریں بڑی دفعہ آنکھ میں دل میں آنسو گرتے ہیں، لیکن سخت ہونا پڑتا ہے علاج کرنے کے لیے۔ اچھا، مسیحائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ وہ خود بھی مسیحا تھے، وہ ڈاکٹرز کو ایک یہ فیض حاصل ہے آقا علیہ السلام سے کہ مسیحائی کا فیض، جب آپ کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو وہی پیشہ ملا ہے جو آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، تو آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ یقین کیجئے بہت اچھا محسوس کرتی ہوں۔ میں تو اپنے ڈاکٹر ہونے پہ اتنا فخر کرتی ہوں کہ اللہ کا احسان مانتی ہوں ہر وقت کہ اس نے مجھے اس پیشے کے لیے چنا۔ اور یقین کیجئے کہ جب وہ غریب آدمی، آپ اس کو علاج فراہم کرتے ہیں اور اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور وہ جو آپ کو دعائیں دے کے جاتا ہے نا، تو آپ یقین کیجئے اس سے زیادہ خوشی انسان کو مل نہیں سکتی۔ دیکھیے، خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے،
خوشی کا تعلق صرف اور صرف آپ کی اپنی ذات سے ہے کہ آپ کس چیز سے خوشی ڈرائیو کرتے ہیں. اگر آپ غریب کی دعا لے کے خوشی ڈرائیو کرتے ہیں, کسی کے ساتھ اچھا بول کے خوشی ڈرائیو کرتے ہیں, تو آپ سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں. اچھا میڈم, آپ کا اتنا عرصہ گزر گیا اس فیلڈ میں, کئی دہائیاں گزر چکی ہوں گی, تو کوئی ایک یادگار واقعہ جس میں آپ نے کسی مریض کو جان بچائی ہو, تو اس کے گھر والوں نے آپ کو اتنی دعائیں دی ہوں کہ آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی؟ میری ایک مریض تھی, بالکل ینگ لڑکی, 15 سال کی, اس کو اووری میں ٹیومر تھا. ٹھیک ہے, اس نے بہت بڑا ٹیومر تھا اس کی اووری میں, جس کو سب نے کہا کہ اس کو 6 مہینے تک وہ ٹیومر کسی بھی ڈاکٹر نے ہاتھ ڈالنے سے انکار کر دیا. اچھا. ماں باپ, اس کا باپ بیچارہ کارپینٹر تھا, یہ غریب سا آدمی تھا جو یہ لکڑی کا کام کرتا تھا. جی. تو میرے پاس جب لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم اتنے عرصے سے ہسپتالوں کے دھکے کھا رہے ہیں, کبھی ہمیں کہیں بھیج دیتے ہیں, کبھی ہمیں کہیں بھیج دیتے ہیں, مختلف لوگ ہمارے مختلف ٹیسٹ بڑے بڑے مہنگے بھی ایڈوائز کرتے رہے, ہم نے اپنی زمین بیچ کے کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کرا لیے, لیکن ہماری بچی کا آپریٹ کوئی نہیں کرتا. وہ سب کہتے ہیں بس مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو کہتے ہیں ہماری ایک ہی بیٹی ہے, جی. ہمیں اللہ نے اتنے عرصے بعد دی ہے, 15 سال کی وہ بچی ہے, تو آپ اس کے لیے کچھ کریں. تو یقین کیجئے میں نے اس کا آپریشن کیا. میں نے ان کا دکھ سن کے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ وہ اتنے عرصے سے خوار ہو رہے ہیں. میں نے اس بچی کا آپریشن کیا, الحمدللہ اتنا کامیاب آپریشن رہا. وہ بچی ابھی بھی زندہ ہے, اس بات کو 7-8 سال ہو چکے ہیں. واہ. اور اب اس کی شادی ہو رہی ہے ماشاءاللہ, اور اس کی شادی کے بعد ظاہر ہے اس کی پریگنینسی بھی ہوگی. اور میں نے اس کو, مجھے یاد ہے کہ وہ جھولیاں اٹھا کے اس کی امی نے اور ابو نے مجھے دعائیں دی تھی, وہ مجھے اب تک یاد ہے. اچھا میڈم, جو ینگ ڈاکٹرز اس وقت فیلڈ میں آ رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھی FSC کر رہے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں, تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ 2 پیغام. ایک تو FSC والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے ڈاکٹر نہیں بنتے تو روزی کا تعلق کسی پروفیشن سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو حق حلال کی اور برکت والی روزی دے, یہ دعا مانگنی چاہیے. آج کل ہمارے ینگسٹرز بہت ناخوش ہیں اپنی زندگی سے. 60,000 لوگ تقریباً دیتے ہیں انٹری ٹیسٹ, جس میں سے کوئی 10,000 بھی نہیں, 5,000 بمشکل ایڈمیشن ہوتے ہیں. باقی سب انتہائی بد دل ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کا آپ سٹیٹس اٹھائے جائیں تو جب وہ IT میں چلے جاتے ہیں, وہ انوائرمنٹل سائنس میں چلے جاتے ہیں, وہ اور بہت سارے پروفیشنز میں چلے جاتے ہیں, تو یقین کیجئے وہ بعض دفعہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ اس فائنینشلی بھی اور مینٹلی بھی ان شعبوں سے ہوتے ہیں جو ڈاکٹری سے بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹری ایک بڑی ٹینس اور ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے, تو اس لیے ہم نے بد دل نہیں ہونا کہ جی میں ڈاکٹر نہیں بنا تو میرا کیا ہوگا. ڈاکٹری کا کسی پیشے کا تعلق نہ فائنینس سے ہے, نہ ذہنی تسلی سے ہے. جو کام کریں نا اسے خوشی سے کریں. فوٹوگرافی جو کرتا ہے, میں کہتی ہوں وہ اتنی خوشی سے دنیا چکر ہی بدل دیتا ہے نا, انسان کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. آپ IT بچوں کو دیکھیں, اتنے سافٹ ویئر میں انہوں نے دنیا کہیں سے کہیں پہنچا دی ہے. ہمارے پاس اتنے اچھے سافٹ ویئر لڑکی انجینئرز ہیں, گھروں میں بیٹھے کام کر رہے ہیں باہر کے لوگوں کے لیے. تو فیلڈز بے شمار ہیں. آپ نے یہ قطعاً نہیں سوچنا کہ ایسے. دوسری چیز, ینگ ڈاکٹرز کے لیے میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنی جاب سے خوش رہیں. آپ بہت لوگوں سے بہتر ہیں. ان 50,000 میں سے آپ وہ 5,000 ہیں جو میڈیکل کالج میں آئے. اس کے بعد آپ ہی وہ ہیں جو آگے, آپ ان میں سے کچھ 100 ہیں جو پوسٹ گریجویشن کر سکے, اچھے ہاسپٹلز میں انڈکشن کر سکے. تو اپنی جاب سے خوش ہونا سیکھیے. دیکھیے میں گائناکالوجسٹ ہوں, میں بہت اسٹریسفل لائف ہے, راتوں کو اٹھنا, صبح جانا, رات بچے کو کچھ ہو جائے, اس کے ساتھ گھر کو بھی بیلنس کرنا. لیکن میں اپنے پروفیشن سے خوش ہوں, جو کہ میری شکل سے نظر آتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے آپ بہت اسمائلنگ ہیں, آپ بہت خوش لگتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ میں اپنی گائنی کو کبھی اسٹریسفل نہیں سمجھتی. میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں کئی لوگوں کی مدد کرتی ہوں. میں نے اتنے ٹرینیز ٹرین کیے, اتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. یہ کس کو نصیب ہوتا ہے, ہر ایک کو نہیں ہوتا. تو ینگ ڈاکٹرز اپنے دل میں درد دل ڈالیں اور اپنی جاب سے خوش رہیں. جو کام کریں خوشی سے کریں, اللہ کا احسان مانتے ہوئے کریں, تو یقین کیجئے آپ کو دین و دنیا دونوں میں بہت زیادہ سکسیس ملے گی. جی بہت شکریہ میم. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.